جنت کی وہ پرسکون فضا، نہ کوئی غم نہ کوئی تکلیف، ہر طرف نور ہی نور۔ لیکن اب حکم آ چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ۔ وہ لمحہ کتنا بھاری ہوگا، ذرا سوچے تو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جنت کی نعمتوں کو پیچھے چھوڑ دیا، آسمان کی روشنی مدھم پڑتی گئی اور زمین کی سخت حقیقت سامنے آنے لگی۔ نرم ٹھنڈی ہوا کی جگہ اب تیز ہوائیں تھیں، نرم زمین کی جگہ اب کھردری مٹی۔ یہ سزا نہیں تھی، یہ تو انسان کی آزمائش کا آغاز تھا۔ پھر ان پر آیا جدائی کا دور۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین کے مختلف حصوں میں اتارا گیا۔ سوچے تو ذرا، تنہا انسان، ایک نئی دنیا، ایک نیا ماحول، بالکل اجنبی، اور آپ کا ساتھ دینے والا بھی کوئی نہ ہو۔ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام اور دوسری طرف حضرت حوا علیہ السلام۔ تنہائی کا پہلا احساس تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے، ان کے آنسو زمین پر گرتے رہے اور وہ اپنے رب کو یاد کرتے رہے، معافی مانگتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ زمین نے پہلی بار انسان کے آنسوؤں کو محسوس کیا تھا۔ پھر سفر شروع ہوا، تلاش کا، دعا کا۔ دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہاڑوں پر چڑھتے، میدانوں میں چلتے، وادیوں میں تلاش کرتے، ہر قدم کے ساتھ دعا کرتے، اے اللہ ہمیں دوبارہ ملا دے۔ حضرت حوا علیہ السلام بھی اپنے رب سے امید لگائے ہوئے تھیں۔ یہ دنیا کی پہلی جدائی تھی اور پہلی تلاش بھی۔ یہ صرف ایک شوہر اور بیوی کی کہانی نہیں تھی، یہ ایمان کی کہانی تھی، صبر کی کہانی تھی اور اللہ پر بھروسے کی کہانی تھی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی رحمت نے کام کیا۔ روایات کے مطابق میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ کیسا لمحہ ہوگا وہ، جب دور سے ایک سایہ نظر آیا ہوگا، خوف، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور پھر پہچان کا لمحہ آیا، تنہائی ختم ہوئی، دعا قبول ہو گئی، اللہ نے پھر سے ملا دیا۔ اسی لیے اسی جگہ کو عرفات کہا جاتا ہے، جہاں پہچان ہوئی۔ پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ اب زمین ان کا گھر تھی، یہاں محنت تھی، موسم بدلتے تھے، بھوک تھی، تھکن تھی، پیاس تھی، مگر اس سب کے ساتھ امید بھی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر زندگی شروع کی، کھیتی باڑی، محنت اور عبادت۔ انہی دونوں سے انسانیت کا سلسلہ چلا، ہر نسل، ہر قوم، ہر زبان، سب اسی جوڑے سے ہے۔ ہم سب کی کہانی بھی وہیں سے شروع ہوئی۔ ہم زمین پر سزا کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہم تو ایک مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ زندگی تو ایک امتحان ہے، مگر اللہ کی رحمت ہمیشہ قریب ہے، اور شاید اسی لیے انسان کو امید بھی دی گئی ہے۔